بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو میں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سراقہ بن مالک کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام کا متبع پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف ستایا جانے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب مقام برق الغمار پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی۔ وہ قبیلہ قرہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی آزادی کے ساتھ عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جیسے انسان تو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ واپس آ گئے اور ابن الدغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن الدغنہ قریش کے تمام سرداروں کے ہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو نہ تو خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن الدغنہ کی بنا سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہی نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہی پڑھیں، اپنی ان عبادات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا اظہار و اعلان نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس کا خطرہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ باتیں ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آ کر کہہ دیں۔ کچھ دنوں تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز سرہم پڑھتے تھے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی، جہاں اپنے نماز پڑھنی شروع کر دی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجموعہ ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ انہیں دیکھتے رہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آپ آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے۔ اس صورتحال سے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا بھیجا۔ جب ابن الدغنہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں گے، لیکن انہوں نے شرط کے خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر برسر عام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے تم انہیں روکو۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اعلان و اظہار پر منحصر ہیں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ واپس دے دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ ہم دخل اندازی کریں، تمہاری پناہ میں دخل اندازی کریں، لیکن ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے اس اعلان و اظہار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ آپ کو معلوم ہے، یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے عہد کو واپس کیجیے، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو بنا دی تھی لیکن اس میں دخل اندازی کی گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے رب عز و جل پر راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں اور 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ چنانچہ جنہیں ہجرت کرنا تھی انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس چلے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے امید ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے شرف کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں لے کر کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے 4 مہینے تک۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی دوپہر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ایسے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی افراد ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ کے لے لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قیمت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور کچھ زاد سفر ایک تھیلے میں رکھ دیا، مطلب سفر میں جو سامان استعمال کرنے والا ہوتا ہے اس کو ذات سفر کہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاق پٹکے والی پڑ گیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے جبل ثور کے غار پر پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاریں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات وہیں جا کر گزارتے تھے۔ یہ نوجوان اور بہت سمجھدار تھے اور ذہن رسا پایا تھا۔ سحر کے وقت وہاں سے نکل آتے تھے اور صبح اتنی سویرے مکہ پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزاری ہو۔ پھر جو کچھ بھی یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اس سے غار میں لاتے تھے۔ آپ حضرات اسی پر رات بسر کرتے۔ اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی الدیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل عاص بن وائل صحیح کا یہی خلف تھا اور کفار قریش کے مذہب پر قائم تھا۔ ان حضرات نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے
دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان حضرات سے ملاقات کرے گا۔ چنانچہ تیسری رات کو صبح کو وہ دونوں اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ بتلانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے خبر دی، جو سراقہ بن مالک جوشم کے بھتیجے ہیں، کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو ہر ایک کے بدلے میں سے اسے 100 اونٹ دے دیے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ اس نے کہا، سراقہ ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آیا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا خیال صحیح ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے سے اسی طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جاؤ اور وہیں میرا انتظار کرو۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل آیا۔ نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا چلا گیا اور اوپر کے حصے کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے اسے لے چلا، جتنی سرعت کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا۔ بالآخر میں نے ان حضرات کو پا لیا۔ اس وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں زمین پر گر گیا، لیکن میں کھڑا ہوا اور اپنا دایاں ہاتھ رکش کی طرف بڑھایا، اس میں سے تیر نکال کر میں نے فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ فال وہ نکلی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا، یعنی میں نے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ پھر میں دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیر کو فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر میرا گھوڑا مجھے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑائے لے جا رہا تھا۔ آخر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ جب وہ ٹخنوں تک دھنس گیا تو میں اس کے اوپر گر پڑا اور اسے اٹھنے کے لیے ڈانٹا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین میں سے نکال نہیں سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبارہ اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ پھر میں نے تیروں سے فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال آئی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت میں نے ان حضرات کو امان دینے کے لیے پکارا۔ میری آواز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ کر رہے گی۔ اس لیے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی اطلاع دی۔ میں نے ان حضرات کی خدمت میں جو کچھ توشہ اور سامان پیش کیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول نہیں کیا۔ مجھ سے کسی اور چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری سے کام لینا۔ لیکن میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ آن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک رکا پر تحریر امن لکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ تو دوستو، واقعہ ذرا لمبا تھا، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو چلتے ہیں فوائد حدیث کی طرف۔ معلوم ہوا کہ پہلے تو توشہ سفر اور سامان و اسباب تیار کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز دوستو، احباب کی ملاقات کے لیے مناسب وقت مقرر کرنا چاہیے۔ حدیث ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ پر اعتماد اور یقین معلوم ہوا۔ باوقار انسان کی عزت نفس کسی چیز کو معاوضہ کے بغیر قبول نہیں کرتی۔ عہد کی پاسداری کی فضیلت اور عہد شکنی کی مذمت معلوم ہوئی۔ صلہ رحمی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسلامی ریاست میں مسجد کی تعمیر اور اس کا اہتمام رکن اساسی کی حیثیت رکھتا ہے۔
عہدہ و منصب سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری معلوم ہوئی کہ مدینہ منورہ میں آمد کے موقع پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نہیں پہچانا۔ جو اسباب انسان کی قدرت و طاقت سے باہر ہوں انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اسی طرح ان کے نتائج بھی اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ کامیاب قائد وہ ہے جو ہر کام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ تو دوستو واقعہ ذرا لمبا تھا، لیکن امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔